السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ کے گرامی میں نے قرآن کریم کی مقدس اور مشہور آیت کریمہ تلاوت کی کہ رب تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کے رب تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ سے نوازا لیکن اللہ نے آپ پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سننے کے لیے کان دیا لیکن اللہ نے آپ پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے آپ کو چلنے کے لیے 2 پیر عطا کیے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے بولنے کے لیے آپ کو منہ اور زبان عطا کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدانی پر بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اسی کو شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرات گرامی، حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے سوا نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی صحابی جانتا ہے، نہ کوئی تابعی جانتا ہے، نہ کوئی تبع تابعی جانتا ہے، نہ کوئی اولیاء اللہ جانتا ہے۔ لیکن آج چھوٹے بڑے کتے والا اور چھوٹے پاجامے والا 2 ٹانگ کا جانور کہتا ہے آؤ آؤ نبی کی سیرت جاننا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں نبی کی سیرت بتاتا ہوں۔ اور 2 ٹانگ کا جانور آپ سے کہتا ہے کہ میرے نبی تو وہ ہیں جو چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، وہ میرے نبی تو وہ ہیں جو بڑوں کا حقوق دیتے ہیں، میرے نبی تو وہ ہیں جو بیواؤں اور مسکینوں کا حقوق ادا کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں نہیں نہیں، میرے نبی کی سیرت یہ نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی سیرت اگر بیان کرنی ہے تو میرے نبی کی سیرت عام انسان تو عام انسان، بلکہ میری نبی کی سیرت ایسی بیان کرو جو عام انسان تو عام انسان بلکہ کسی دوسرے نبی میں بھی اٹھایا نہیں جاتا۔ حضرات گرامی، میرے نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ میرے نبی کی سیرت، کہکشاؤں سے آگے گزر جانا، یہ میری نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ میرے پیارے، آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے قرآن میں؟ تو جواب آتا نہیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے حدیث میں؟ تو جواب آتا نہیں۔ میں ان کو ایک مسلمہ اصول دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ ایک، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اسلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حکم دیا وہ بھی اسلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا وہ بھی اسلام ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے۔ یہ 4 مسلمہ اصول ہیں، آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اسلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا وہ اسلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا وہ اسلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، آج اگر کوئی بدعت بدعتی ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، آج اگر کوئی مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے تو 4 اصول ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ کے رسول نے کیا وہ اسلام، ایک وہ جسے اللہ کے رسول نے جس کا حکم دیا وہ اسلام، ایک وہ جسے اللہ کے رسول نے منع کیا وہ اسلام ہے، اور ایک وہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت فرمایا وہ اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو ناجائز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کے منہ میں اپنی بات ڈال رہا ہے، نہ خدا سے بھول ہوئی نہ رسول اللہ سے بھول ہوئی۔ آپ قرآن پاک میں پورے بڑے کوٹ لگا دیے کہ these are prohibited things، کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ساری چیزیں حرام کی جو ہے نا بڑے بورڈ لگا دیے قرآن اور حدیث میں۔ قرآن میں صرف جائز چیزوں کا ذکر نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن میں کن چیزوں کا ذکر کیا جو ناجائز ہے، جو حرام ہے۔
ان چیزوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اگر جائز چیزوں کا ذکر کیا ہوتا تو قرآن یہ 30 پارے میں نہیں ہوتا، بلکہ قرآن 30,000 پارے سے بھی زیادہ ہو جاتے اور ہم لوگوں کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا۔ آج اگر بنگلہ دیش کا کوئی مسلمان مچھلی بھات کھاتا ہے تو ان سے یہ نہیں کہیں گے آپ کہ باجرے کی روٹی تم کیوں نہیں کھاتے۔ آج اگر ہندوستان کا مسلمان مچھلی نہیں کھاتا تو آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تم مچھلی تو کھانا حلال ہے، تم یہ حلال کام کیوں نہیں کر رہے ہو۔ آؤ میرے پیارے صحابہ کے زمانے جاؤ، کچھ حالات کو دیکھو، ان کے اوپر کون سی حالات سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین گزرے ہیں، کسی پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دینا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جون سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کبھی جھنڈا نہیں پھہرایا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کبھی لنگر نہیں بٹوایا۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے، ایک مسلمہ اصول آپ سنیں، ایک شخص ایک گھر کے اندر دو چیزیں رکھی ہوئی ہے، ایک کرسی بھی ہے اور ایک پیسے کی تھیلی رکھی ہوئی ہے۔ ایک شخص کے پاس ایک ہی آپشن ہے، چاہے تو وہ پیسے کی تھیلی اٹھائے اور چاہے تو وہ کرسی کو اٹھائے۔ تو جو عقل مند شخص ہوگا، جو عقل مند شخص ہوگا وہ پیسے کی تھیلی کو اٹھائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ پیسے کی تھیلی کو اگر اٹھائیں گے تو اس پیسے کی تھیلی کے ذریعے ہزاروں کرسی آ سکتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا گھر ہے جس گھر کے اندر بھی آگ لگ گئی ہے، اس گھر کے اندر بھی ایک پیسے کی بوری ہے لیکن ایک لڑکا۔ انسان کے پاس دو ہی آپشن ہے، ایک آپشن کیا ہے، یا تو وہ پیسے کی بوری کو اٹھائے یا تو پھر وہ کیا کرے، اپنے بچے کو جان بچائے۔ اب اگر وہ پیسے کی بوری کو اٹھاتا ہے تو اس کا بچہ وہ کھو دے گا۔ اب اگر وہ انسان یہ عقل دوڑائے، اب وہ انسان اگر یہ قیاس کرے کہ فلاں شخص نے جہاں کرسی اور تھیلی کا آپشن تھا اس کرسی کو چھوڑ کر تھیلا اٹھایا، اسی طرح ہم جو ہے یہ بیٹا اور تھیلی میں سونے کی تھیلی کو اٹھائیں گے، بیٹا کو چھوڑ دیں گے، تو اس سے بڑا بیوقوف اور احمق کون ہو سکتا ہے۔ میں اسی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کے حالات کچھ اور تھے، آج ہمارے حالات کچھ اور ہیں۔ صحابہ کرام ایک ایک کھجور کی گٹھلیوں پر پورا ہفتہ گزر بسر کر دیتے تھے۔ کیا آپ نے نہ سنا کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب سارا سامان ختم ہو گیا، جب جنگ تبوک کے اندر پر جو جتنا زیادہ رہا تھا سب ختم ہو گیا، صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اتنا لمبا سفر ہے اب کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا اونٹ سوار کر دو تاکہ ہم اپنی جان کی حفاظت کر سکے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یا اونٹ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے اپنے صحابہ کو کہ جس کے تھیلی میں جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ کسی کے تھیلی میں کھجور کی گٹھلی پڑی ہوئی تھی تو وہ کھجور کی گٹھلی لے آیا، کسی کی تھیلی میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا وہ روٹی کا ٹکڑا لے آیا، کسی کے جس میں جو کچھ بھی جس سے میسر ہوا وہ سارے لوگ جمع کیے۔ اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہ کے رسول نے اس پر دعا مانگی اور وہ اتنا وافر مقدار میں ہو گیا، وہ اتنا وافر مقدار میں ہو گیا کہ روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ سارا جنگ تبوک سے سارے لوگ واپس آ گئے لیکن تو جو صحابہ کرام کے جو حالات تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، کون امیر حمزہ؟ غور کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا ہے۔ کفن کا کپڑا اتنا میسر نہیں، اگر کفن دیتے تو پیر دکھ جاتا، پیر پہ کفن کا کپڑا پہناتے تو سر دکھتا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن کے کپڑے کو سر پہ ڈھک دو اور پیر کا جو حصہ باقی رہ گیا اس پہ گھاس پھوس ڈال دو۔ تو میرے پیارے صحابہ کرام نے اتنی مشکلات اور کٹھنائیوں کی زندگی گزاری ہے۔ اب اگر کوئی احمق، آج اگر کوئی بیوقوف اگر کہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جھنڈا نہیں لہرایا، آج اگر کوئی بیوقوف احمق کہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لنگر نہیں بٹوایا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو لکھنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں تھے، بلکہ وہ قرآن پاک کی آیتوں کو پیڑ کے پتوں پہ لکھا کرتے تھے، قرآن پاک کی آیتوں کو وہ چمڑے کے پھال پر لکھا کرتے تھے۔ میرے پیارے، یہ جو واحیات قسم کے جو سوال کر رہے ہیں ان سوالات سے باز ہو جائیے۔ میں
عرض کر رہا تھا ایک منزل شاہی ہے اس کے درے پہ تلاگر بھیک مانگ رہا ہے. ایک انگریز افسر آتا ہے اور آ کر اپنی جیب سے بٹوے کو نکالتا ہے اور اس سے کچھ کرنسیاں کچھ نوٹ کچھ سکے ایک بھکاری کو دیتا ہے اور وہ انگریز افسر جیسے ہی اس بٹوے کو جیب کے اندر ڈالتا ہے تو اس کا وہ بٹوا جیب کے اندر نہیں جا کے نیچے چلا جاتا ہے. وہ انگریز افسر چلا جاتا ہے. 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. پھر وہی ایک انگریز افسر لوٹ آتا ہے. پھر اپنی جیب سے بٹوے کو نکالتا ہے. اس بھکاری کے ہاتھ میں کچھ کرنسیاں کچھ روپے کچھ نوٹ کو دکھاتا ہے. وہ بھکاری وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے پیسے کو لیتا ہے اور ایک ہاتھ سے کہتا ہے صاحب بابو ذرا ٹھہرنا آپ سے کچھ کام ہے. وہ دوڑتا ہوا قریب کی چھوٹی کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے قبضہ اٹھا کر لاتا ہے اور بٹوا لا کر اس انگریز افسر کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور کہتا ہے صاحب گزشتہ سال آپ آئے تھے آپ کا بٹوا نیچے گر گیا تھا. وہ انگریز افسر کبھی اس بٹوے کو دیکھتا ہے کبھی اس بھکاری کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ذات کا بھکاری ہے اس کے اندر اتنے روپے ہیں اس کے اندر اتنے پیسے ہیں اس کے اندر اتنی کرنسیاں موجود ہیں. اگر تو چاہتا تو ایک اچھا گھر ایک اچھا مکان ایک اچھا کاروبار کر سکتا تھا. میرے پیارے اس بھکاری نے جو جواب دیا آپ اگر سنو تو آپ کے پاؤں تلے زمین نظر جائے گی. اس بھکاری نے کہا تھا بات یہاں مکان اور کاروبار کی نہیں ہے بات یہ مکان اور جائیداد کی نہیں ہے بات حقیقت یہ ہے کہ وہ ہے عیسائی وہ ایک کرسچن ہے اور میں جو رسول اللہ تو عیسائی ہے تو کرسچن ہے اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا. کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے یہ کہا دیا کہ میرے ایک امتی کا بٹوا گرا تھا تیرے ایک امتی نے اٹھا لیا تو کل میرا نبی تو شرمسار ہو جائے گا. میں ذات کا بھکاری ضرور ہوں میں ذات کا گداگر ضرور ہوں. حضرات گرامی میں نے جو آپ کو واقعہ سنایا عمر فاروق کے دور کی کہانی نہیں سنائی میں نے یہ حضرت عثمان غنی کے دور کی کہانی نہیں ہے. یہ کل کے مسلمان ہیں جو رسول اللہ کی عزت اور ناموس کا کس قدر خیال رکھتے تھے اور آج ہم ہیں کہ ہم کا نماز ہی نہیں پڑھتے اور پھر ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کے عاشق کہتے ہیں رسول اللہ کے چاہنے والے کہتے ہیں. اسی کو تو شاید نے قائل خوب کہا کہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی اور بن کے سیم و سر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے بن کے سیم و سر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے ٹوٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی ٹوٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. آخر میں شاید رسول اللہ سے التجا کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے ہیں ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے ہیں یا رسول اللہ تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے ہیں یا رسول اللہ تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں. کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.